بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے دن کی یاد منا رہے ہیں جو ہماری تاریخ کا سب سے روشن اور قیمتی دن ہے، 14 اگست 1947۔ یہ وہ دن ہے جب غلامی کی طویل رات کے بعد آزادی کی صبح طلوع ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا کیا، جہاں ہم آزاد فضا میں سانس لے سکیں، اپنے دین پر عمل کر سکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایمان کی روشنی دے سکیں۔ یہ وہ دن ہے جب لاکھوں دعاؤں، آنسوؤں اور قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک تحفہ عطا کیا۔ یہ وہ دن ہے جب برصغیر کے مسلمان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ایک آزاد وطن کے مالک بنے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ آزادی ایک تحفہ نہیں، یہ ایک قرض ہے، ایسا قرض جو ہمیں اپنی محنت، ایمان اور قربانی سے ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دن ان ماؤں کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو پاکستان کے لیے قربان کیا، ان بزرگوں کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنا گھر، اپنی زمین چھوڑی، ان بہنوں کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے ہجرت کے سفر میں سب کچھ گنوا دیا، مگر زبان پر الحمدللہ پاکستان کا شکر رہا۔ الحمدللہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، مگر یہ آزادی کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ایک سوچ، ایک نظریہ اور ایک خواب کا ثمر تھی، جسے ہم دو قومی نظریہ، علامہ اقبال کا خواب اور پاکستان کا وجود کے نام سے جانتے ہیں۔ دو قومی نظریہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اور ہندو برصغیر میں صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود دو الگ قومیں ہیں۔ ان کا دین، ثقافت، تاریخ، رسم و رواج سب کچھ ہی الگ ہے۔ مسلمان صرف اس وقت اپنی شناخت اور دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جب وہ ایک الگ ملک میں ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ایک الگ وطن جہاں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ 1930 کے الہ آباد خطبے میں علامہ اقبال نے وہ عظیم خواب پیش کیا جس میں ایک خود مختار اسلامی ریاست کا تصور تھا۔ اقبال نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد مسلم ریاست بنے، جہاں مسلمان آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اقبال کا یہ خواب صرف جغرافیائی آزادی نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی انقلاب تھا، جہاں عدل، مساوات اور اسلامی اخوت پر مبنی معاشرہ قائم ہو۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان وجود میں آیا، مگر اس آزادی کی قیمت بہت بڑی تھی۔ لاکھوں شہداء کی قربانیاں، ماؤں کی دعائیں اور آنکھوں کے آنسو، بے گھر ہونے والے لاکھوں لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف لا الہ الا اللہ کے نام پہ نکلے تھے، کیونکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر تھا۔ یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، لاکھوں جانوں کے نذرانے کے بعد ملی ہے۔ یہ قرض ہے جو ہم پر واجب ہے، جسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اتحاد اور بھائی چارہ ہی اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ 1947 سے پہلے برصغیر کے مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اپنی زبان بولنا جرم، دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ تھی، اور اسی پس منظر میں علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ ایسی سرزمین ہو جہاں مسلمان آزاد ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی زندگی کے دن رات قربان کر دیے۔ قائد اعظم نے کہا، پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا
جب یہاں کے لوگ ایمانداری، محنت اور قربانی کو اپنا شعار بنا لیں گے۔ یاد کریں وہ دن جب لاکھوں مسلمان اپنے گھروں سے نکلے تھے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان پہنچ سکیں۔ یہ کوئی آسان سفر نہ تھا، یہ ہجرت کا سفر تھا، سخت آزمائشوں کا سفر تھا۔ کوئی اپنی ماں کو کھو بیٹھا اور کوئی اپنے بچوں کو، کوئی اپنے بھائی کو، لیکن زباں پر صرف ایک جملہ تھا: پاکستان بن گیا، الحمدللہ۔ ہماری مائیں اپنے زیورات بیچ کر تحریک پاکستان کے لیے چندہ دیتی تھیں۔ ہمارے نوجوان لاٹھیاں کھا کر بھی نعرہ لگاتے تھے: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک لاکھوں شہداء کے خون سے بنا ہے۔ ان کی قربانیوں کا بدلہ ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے، مگر ان کی قربانیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں، ایک ایماندار، مضبوط اور متحد پاکستان بنا کر۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے پاس کوئی بڑا صنعتی ڈھانچہ نہیں تھا، خزانہ خالی تھا اور فوج کے وسائل بہت کم تھے، اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کو آباد کرنا تھا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے ایمان، محنت اور قربانی کے جذبے سے سب کچھ ممکن کر دکھایا۔ ہم نے فوج بنائی، اسکول کھولے، زراعت اور صنعت میں ترقی کی، اور دنیا کو بتایا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے جہاں آزاد ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان بول سکتے ہیں اور اپنی تہذیب میں جی سکتے ہیں۔ آج پاکستان ایک نئے امتحان میں ہے۔ ہماری سب سے بڑی لڑائی اب باہر کے دشمن سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہے: کرپشن، نا اتفاقی، وقت اور صلاحیت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، پاکستان کو بدلنے والا کوئی اور نہیں آئے گا، وہ ہم ہی ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے اندر ایمان، محنت اور اتحاد پیدا کر لیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آزادی صرف جھنڈا لہرانے اور آتش بازی کرنے کا نام نہیں۔ آزادی ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، ایک قرض ہے، اور یہ قرض ہم پر ہے کہ ہم اس وطن کو ایمان، محنت اور اتحاد سے دنیا میں بلند مقام دیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ایماندار ہیں؟ کیا ہم اپنے وطن کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی متحد ہیں؟ آج کا نوجوان اگر تعلیم میں محنت کرے، اپنے دین سے جڑا رہے اور اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے کام کرے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں جھکا سکتی۔ پاکستان پھر وہی بن سکتا ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ آج ہم آزاد ہیں، مگر یہ آزادی ہم پر قرض ہے۔ ہمیں پاکستان کو کرپشن، نااتفاقی، جہالت اور بے ایمانی سے پاک کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کو تعلیم، محنت، ایمانداری کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا۔ تو آؤ پھر آج عہد کرتے ہیں کہ ہم ایمانداری کو اپنی پہچان بنائیں گے، ہم محنت کو اپنی عادت بنائیں گے، ہم اتحاد کو اپنی طاقت بنائیں گے۔ ہمیں دوبارہ اسی نظریے کی طرف لوٹنا ہوگا جس پر یہ ملک قائم ہوا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک اس سرزمین پاک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اس وطن کو ہر فتنہ، ہر دشمن اور ہر سازش سے محفوظ فرما دے، اس کے در و دیوار پر اپنی رحمتوں کا سایہ قائم رکھ۔ ہمارے حکمرانوں کو عدل، دیانت اور تقوی عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو علم، ہنر، ایمان اور کردار کی دولت سے مالا مال کر دے۔ پاکستان کو ترقی، خوشحالی اور اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں اس وطن کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما اور اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ جھنڈا، یہ وطن
یہ آزادی سب ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی امانت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔